اور خبر دیں گے آپ کو، فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ مزید جانتے ہیں لئیق الرحمان سے، اپڈیٹ کیجیے لئیق۔ ایک خصوصی تقریب یادگار شہداء جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو ملنے والے اعزاز کے اوپر خصوصی گارڈ آف آنر پیش کرنا تھا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہدائے پاکستان کو خصوصی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فاتح خوانی کی، ان کے درجات کی بلند کے لیے دعائیں بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے یہ اعزاز پوری قوم، پاکستان کی مسلح افواج، بالخصوص سول اور مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء اور سابق فوجیوں کے نام کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اعزاز پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان کے بہادر مردوں اور خواتین کو خراج تحسین ہے، بالخصوص ان شہداء کو جو پاکستان کے خلاف بھارتی اشتعال انگیزی، بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ جی شاید لئیق الرحمان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کیا ہے اور آج ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ کراچی کے علاقے کیماڑی جنگل شاہ روڈ پر گارڈز کے بروقت ایکشن نے پی ایم ڈی کی چوری ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی گارڈ سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر ڈاکو ایک زخمی ساتھی سمیت فرار ہو گئے۔ تفصیلات حاصل کرتے ہیں افضل خان سے، بتائیے افضل۔ علاقے میں اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر 6 نشئی افراد نے بجلی کی پی ایم ٹی کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہاں پر موجود جو سیکورٹی اہلکار تھے ان کے ساتھ گارڈز کے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے اندر ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ ان کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ میرے ساتھ کے جو سیکورٹی انچارج ہیں ظفر، ان سے بات کرتے ہیں۔ صبح 5:20 پہ تقریباً جو ہے 6 لوگ جو اسلحہ سے لیس تھے وہ یہاں پہ آئے، جن میں سے 2 لوگ جو ہے وہ اندر یارڈ میں چلے گئے جن کے پاس اسلحہ تھا۔ انہوں نے ہمارے سیکورٹی گارڈز کو جو ہے یرغمال بنایا۔ ہمارے جو باقی گارڈز تھے وہ جب ان کو پتا چلا پی ایم ٹی گری، آواز آئی تو وہ پہنچے یہاں پہ۔ انہوں نے ری ایکٹ میں اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے فائر کیے، جس میں ایک جو ڈکیٹ تھا وہ موقع پہ زخمی ہو گیا اور باقی لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعاتی شواہد اور عینی شاہدین کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور اس واقعے میں ملوث دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ لاہور میں ہنجروال کے قریب گاڑی نہر میں جا گری، 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، گاڑی 16 سال کا نوجوان چلا رہا تھا۔ مزید بتا رہے ہیں بابر خان۔ جی بالکل، جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں کنال روڈ پر تیز رفتار جو کار ہے ڈرائیور قابو نہ رکھ سکا اور گاڑی جو ہے وہ نہر میں جا گری، جس کے باعث 3 نوجوان جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب جو گاڑی نکالنے کا ہے نا عمل یہاں پر جاری ہے، ریسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک نس پاک کا رہائشی حمزہ میر علی ہے جو کہ اس کی 16 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ دیگر جو ساتھی ہیں ان کی بھی شناخت کا عمل جاری ہے، پولیس یہاں پر موجود ہے۔ حادثے کی وجہ سے ٹریفک جو ہے اس کا نظام درم برم ہوا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک جو ہے جیم ہوگی۔ تاہم ٹریفک پولیس بھی ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے اور امدادی کام ریسکیو ٹیمیں بھی یہاں پر کر رہی ہیں۔ جی سینٹ کی موسمیاتی تبدیلی کمیٹی کا اجلاس این ڈی ایم نے بتایا کہ آج کی ہیٹ ویو کی پیش گوئی ہم نے 3 ماہ پہلے کر دی تھی۔ 30 جون سے 15 ستمبر تک بارشوں کا معمول سے زیادہ کا امکان ہے۔ ہر سال موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں $4 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ کے پی میں 15 سے 30% اور پنجاب میں 50 سے 60% زیادہ بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے، جو تقریباً معمول کے مطابق ہے۔ بلوچستان میں 70 سے 80% زائد بارش کا امکان ہے، جو معمول سے زائد ہے۔ آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار نے اپنی ناکامیوں پر سوالات کا سامنا کرنے کے بجائے بھارتی یوٹیوبرز اور ولاگرز کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ گرداسپور میں 2 افراد کو آپریشن سندور سے متعلق معلومات مبینہ طور پر آئی ایس پی آر کو دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اتر پردیش پولیس نے بھارتی شہری شہزاد وہاب کو بغیر ثبوت کے آئی ایس آئی ایجنٹ قرار دیا۔ امرتسر میں 2 افراد بھارتی فوجی چھاونیوں کی تصاویر شیئر کرنے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ بھارتی پولیس نے
کنپور آرڈیننس فیکٹری کے ملازم کو سوشل میڈیا پر پاکستانی جاسوس سے بات چیت کے الزام میں گرفتار کیا. پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے والی بھارتی ولاگر جیوتی ملوترا پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہیں. مودی سرکار نے سکھوں اور مسلمانوں کا جینا محال کر دیا. کرتارپور راہداری بند کر دی اور سکھوں کے خلاف سفاکانہ کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا. مودی حکومت کے بڑھتے متعصبانہ رویے کے خلاف سکھ برادری کا اظہار تشویش. سکھ رہنماؤں کی مذہبی آزادی اور شہری حقوق پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. سکھ رہنما گیانی کلدیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ کرتارپور بندش سکھوں کے مذہبی حقوق پر حملہ ہے. مودی حکومت مذہب کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے. آپریشن بنیانم مرسوس کی شاندار کامیابی پر لندن میں یوم تشکر کی تقریب ہوئی. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب میں مسلح افواج اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے. پاکستانی ہائی کمشنر نے تقریب سے ٹیلی فونک خطاب کیا. تقریب کے آخر میں مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرسوس کے شہداء کے لیے دعا کی گئی. پاکستان ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے خطے میں امن کا داعی ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے پھر بھارت کو مذاکرات کا عندیہ دے دیا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارت کی جانب سے 7 مئی کو یک طرفہ میزائل حملے کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کی. پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے. پاک بھارت جنگ کے بعد صورتحال کے حوالے سے DGISPR نے نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کی, جس میں انہوں نے کہا دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور مؤثر میکانزم فعال ہے. نور خان ایئر بیس سمیت چند مقامات کو نشانہ بنایا گیا, لیکن پاکستان کی فضائی صلاحیت مکمل طور پر بحال اور فعال ہے. پاکستان نے اپنے جانی و مالی نقصانات کے بارے میں شفافیت دکھائی, مگر کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی, مگر بھارت کی اشتعال انگیزی جاری ہے. خبر دیں گے آپ کو. بیجنگ میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے افغان عبوری وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی. راجہ محسن اعجاز اس حوالے سے میں مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی راجہ محسن اعجاز. دیکھیے, ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے, اور بیجنگ میں ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی روابط, تجارت اور ٹرانزٹ میں بہتری کا بھی جو ہے وہ دونوں اطراف سے اعتراف کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ دو طرفہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی دونوں فریقین کی جانب سے اتفاق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیجنگ میں پاکستان, چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی غیر رسمی ملاقات ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے سہ فریقی تعاون کو علاقائی سلامتی, اقتصادی روابط کے لیے اہم قرار دیا. فریقین نے سفارتی روابط بڑھانے اور مؤثر رابطوں پر زور دیا. تجارت, انفراسٹرکچر اور ترقی کے فروغ پر عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا. فریقین نے بالٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت تعاون مزید گہرا کرنے اور سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا. فریقین نے دہشت گردی کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا. 6 سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا. سہ فریقی تعاون مشترکہ خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے, جس میں جنوبی ایشیا کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان چین کے کلیدی مفادات پر مکمل حمایت جاری رکھے گا. مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ چین پاکستان کا اہم بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے. پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھی جائے گی. دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. تجارت, سرمایہ کاری, زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے سی پیک فیز 2 کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. سی پیک میں تھرڈ پارٹی شمولیت کے نئے مواقع پر بھی گفتگو ہوئی. علاقائی ترقی, امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا. دونوں ممالک نے قریبی روابط اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے. غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب. کہا کہ بھارت بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. بھارتی اقدام بین الاقوامی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. Our own immediate neighborhood, however, we have witnessed a troubling pattern of behavior by one major country driven by aspirations of unchecked regional hegemony, marked by aggressive naval expansion and efforts seeking to assert dominance
over critical waterways. Pakistan firmly believes that our oceans must remain zones of peace, stability, and inclusive development. We categorically reject any attempt in our region to dominate maritime spaces. سفارتی کمیٹی کے رکن فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے. بھارت کی ناپسندیدہ پالیسیوں سے پاکستان متاثر ہوتا رہا. عالمی سطح پر بھارت کے چہرے سے نقاب اتاریں گے. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں سفارتی کمیٹی بھارتی جارحیت اور پاکستانی رد عمل سے متعلق عالمی برادری کو آگاہ کرے گی. بھارت نے دراندازی کی کوشش کی تو اگلی بار جواب کئی گنا زیادہ ہوگا. خرم دستگیر نے کہا دنیا کو بتانا ہے بھارت ایک غاصب اور غیر ذمہ دار ملک ہے. بھارتی جنگی جنون خطے کے لیے شدید خطرہ ہے. پائیدار امن مسئلہ کشمیر سے مشروط ہے. وزیر اعظم کی تشکیل دی گئی سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بھارت نفرت پھیلا رہا ہے. اس کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے. پوری دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے. سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی. بھارتی سرپرستی میں پلنے والے ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے. بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کا ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اسکول بس میں معصوم بچوں پر حملہ بلوچستان میں تعلیم دشمنی کا منہ بول تو ثبوت ہے. پاکستان کے مستقل معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں ان معصوم بچوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. سیکیورٹی فورسز اور حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گرد حملے میں معصوم بچوں اور اساتذہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کے والدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور ذمہ داران کے فوری تعین اور قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت بھی کی ہے. وزیر اعظم نے واقعے میں زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت کی ہے. جانوں کے ضیاع پر افسوس اور لواحقین سے تعزیت کی. صدر مملکت نے کہا بھارت پاکستان میں کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے. بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل کلا کما کریں گے. پاکستان میں بھارتی حمایت سے ہونے والی دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کریں گے. دہشت گرد تعلیم انسانیت ملک کی ترقی صوبے کی خوشحالی کے دشمن ہے. وہ بلوچستان کی ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے. صدر مملکت کی جاں بحق افراد کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خوزدار زیرو پوائنٹ کے قریب دھماکے کی مذمت. وزیر داخلہ نے 4 بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا دشمن نے بربریت کا مظاہرہ کر کے معصوم بچوں پر حملہ کیا. معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں. اسکول بس پر حملہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے. قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. جاں بحق بچوں کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی مذمت. اسکول بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا بزدلی اور بربریت کی انتہا ہے. اس طرح کے مظالم قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو کا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر کے دم لیں گے. یقین ہے حملے میں ملوث تمام درندے جلد منطقی انجام کو پہنچیں گے. شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کا شریک ہوں. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ خوزدار حملے میں زخمی افراد کے بہتر علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے. بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا خوزدار میں بچوں کی وین کو نشانہ بنانا انسانیت پر حملہ ہے. بھارت بلوچستان میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دہشت پھیلا رہا ہے. پاکستان کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت بزدلانہ حملے کر رہا ہے. ہم بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. پاکستانی قوم اور فوج بھارتی سازشوں کے خلاف متحد ہے. نرم اہداف پر حملے بھارت کی اخلاقی پستی ظاہر کرتے ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے خوزدار دھماکے میں بھارت اور اس کی دہشت گرد پراکسیز ملوث ہیں. بھارت کے قومی سلامتی مشیر اجیت دوول کی
اما پر دہشت گردی کی گئی۔ آپریشن مارکہ حق میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات تھیں کہ بھارت بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کرے گا۔ جانے والے طلباء کی بس کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان کی ایما پر اور اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کی ایما پر جو ہندوستانی پراکسیز اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، اس واقعے میں وہ ملوث ہیں۔ حالیہ جو آپریشن ہے مارکہ حق، اس میں جس قسم کی ہزیمت کا ہندوستان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد پاکستان میں چاہے خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی کوشش کی جائے گی۔ اور کئی ایسی انٹیلیجنس انفارمیشن موجود تھی اور کئی جگہوں پر ایسی جو کوششیں ہیں ان کو ناکام سیکورٹی اداروں نے بنایا، لیکن آج بدقسمتی سے خوددار میں دہشت گردوں نے ایک موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت پہلی پرائرٹی بچوں کو فوری طور پر CMH خوددار منتقل کیا جانا تھا، جہاں سے اگر مزید ضرورت ہوئی تو ان بچوں کو ملک کے دیگر شہروں میں یا کوئٹہ یا کراچی جہاں پر بھی طبی امداد کے لیے لے جانے کی ضرورت پڑی تو لے